الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے. آج الحمدللہ 20 رمضان ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 عشروں تک اللہ کے بندوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تراویح میں قرآن کریم سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے اور دوسرے حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت کھانا چھڑوا دیا، دن کے وقت پینا چھڑوا دیا، دن کے وقت محبوب بیوی کو بھی چھڑوا دیا. اور جب آخری عشرہ داخل ہوا تو اس میں کلی طور پر، مکمل طور پر اپنے پاس بٹھانے کا اہتمام کر لیا کہ بس اب میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، مسجد سے مت نکلو، یہ میرا گھر ہے اور یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو. یہ ہے مقصد اعتکاف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر رہ جائیں. زندگی ہماری گزر رہی ہے یکسوئی میں. کس چیز کی یکسوئی؟ کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں مال کمانے کی یکسوئی میں. زندگی گزارنے کی جو بھی جہت ہے اس کی فکر میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ کا مطالبہ اب ہم سے یہ ہے کہ اب میرے لیے 10 دن خاص کر دو، 10 دن ہو یا 9 دن ہو، یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا اس کو خاص کر دو. اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ سمجھ لیجئے. اور بندے کے لیے یہ زبردست موقع ہے، مطالبے منوانے کا موقع ہے کہ اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا. اب میں اپنے مطالبے لے کر جاؤں گا، میں اپنی مغفرت کروا کے ہی اٹھوں گا، میں مغفرت کی سوغات بھی لوں گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی تجھ سے حاصل کروں گا. یہ ہے مقصد اعتکاف کا. میرے دوستو، کس قدر اہم مقصد ہے آپ اندازہ لگا رہے ہیں. اس مقصد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. اس طرح سمجھا کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا. ہر سال آپ اعتکاف میں بیٹھتے رہے. ایک سال کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا تو پھر اس کی قضا کی بعد میں. دوسرے سال آپ نے 10 دن نہیں 20 دن کی قضا کی. تو ہمارے لیے میرے دوستو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا.
یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اگر ہمیں یہ بات حاصل ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت مند آدمی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اور آپ کی اتباع کر کے زندگی گزارنے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ہم بھی اگر اعتکاف کر لیں تو ہمارے بھی وارے نہیں آ رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنا مسجد کے اندر، اپنے آپ کو روک کر رکھنا مسجد کے اندر۔ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں بیمار پڑ گیا ہوں، اگر بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے تو میں اتنے دنوں تک اعتکاف کروں گا۔ یا میرا بیٹا بیمار ہے، اگر میرا بیٹا تندرست ہو جائے، صحت پا جائے تو میں اتنے دنوں تک اعتکاف کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر ماننا، منت ماننا۔ تو یہ اعتکاف کرنا تو واجب ہے۔ اگر آپ کا کام ہو گیا تو یہ اعتکاف آپ کریں گے مسجد میں روزہ رکھ کر، یعنی رات کے وقت مغرب سے پہلے آپ آئیں گے اور اس کے بعد پوری رات یہاں گزاریں گے، روزہ رکھیں گے اور آئندہ کل پورا دن روزے سے رہ کر پورا دن کریں گے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ آپ جتنے دن کا اعتکاف نظر مانیں گے اتنے دن کا واجب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب، اعتکاف واجب۔ اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف، کہ جب بھی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو آپ نفل کی نیت کر لیں کہ میں اعتکاف نفل کی نیت کرتا ہوں۔ اب آپ یہاں جب تک ہیں اس وقت تک آپ اعتکاف میں ہیں اور آپ کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ یہ نفل ہے۔ اگر آپ فوراً نکل گئے تو بات ختم ہو گئی، نفل اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور جب دوبارہ داخل ہو رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں اعتکاف نفل کی تو نفل اعتکاف شروع ہو گیا۔ نفل اعتکاف یہ بھی زبردست عمل ہے، کرنا چاہیے۔ یہ دو قسم کے اعتکاف ہو گئے، ایک اعتکاف واجب اور ایک اعتکاف نفل، اور ایک اعتکاف سنت، مسنون اعتکاف یا سنت اعتکاف۔ یہ اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ یہ جو رمضان آ رہا، یہ آج جو ہے، آج مغرب سے پہلے داخل ہونا ہے مسجد کے اندر نیت کر کے کہ میں مسنون اعتکاف کی نیت کر کے آیا ہوں، میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ بس یہ نیت کر کے آج مغرب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں اور اب بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلیں گے، بلا ضرورت ذرا بھی نکلیں گے، قدم باہر نکالیں گے، اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ 10 دن کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کتنی فضیلت ہے؟ میں نے ایک فضیلت تو یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدینہ منورہ میں اعتکاف چھوڑا نہیں۔ اور دوسری فضیلت سمجھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، بھائی کے کام سے، اپنے مسلمان بھائی کے کام سے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے اور چلے کسی کام میں، کسی راستے میں، تو کہتے ہیں یہ بہتر ہے 10 سال کے اعتکاف سے، نفلی 10 سال کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ نفل اعتکاف اگر کوئی کرے تو 10 سال کا اعتکاف سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کسی بھائی کے کام آئیں۔ اور ایک دن کے اعتکاف، نفل اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ نفل اعتکاف، ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے بندے
اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. 3 خندقیں، ان میں سے ایک ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک یا زمین سے لے کر آسمان تک. اتنے 3 خندق حائل کر دیتے ہیں، یعنی انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک دن اعتکاف کا ثواب، یہ نفل اعتکاف کا ثواب ہے. اور جب مسنون اعتکاف کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا یہ اللہ جانے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کس قدر ثواب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں آ جاتا ہے، در حقیقت وہ گناہوں کو روک دیتا ہے. باہر چلے جاؤ، میرے پاس مت آؤ. وہ گناہوں کو روک دیتا ہے. اس سے گناہ مسجد میں وہ گناہ نہیں ہوتے جو باہر گناہ پھر رہے ہیں. ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. ان تمام گناہوں سے یہاں پر بچ جاتا ہے. اور ایک اور فائدے کی بات، باہر رہ کر تو آدمی بہت سارے نیک کام کرتا ہے. کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا، کسی کی موت میں تعزیت کے لیے چلا گیا، کسی آدمی کی زیارت کے لیے چلا گیا اور خیرخواہی کے لیے چلا گیا، کسی کو راشن دینے کے لیے چلا گیا، کسی کو سلام کرنے کے لیے چلا گیا. تو بہت سارے کام ہیں نا باہر. تو اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ جو جو کام وہ باہر رہ کر کرتا، وہ ان سب کا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ دے گا. کس قدر شاندار موقع ہے میرے دوستو. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. موت کس قدر کثرت سے ہو رہی ہے اور کتنی تیزی سے ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اسی رمضان میں ہم نے کتنے جنازے اٹھائے، کتنے سارے جنازے آئے. آپ لوگوں نے جنازے پڑھے، موت بتا کر نہیں آ رہی. معلوم نہیں آج ہم اس رمضان میں موجود ہیں، آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. کوئی غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ 10 دن ہمیں مل رہے ہیں، ان کو اعتکاف میں گزاریں، مسنون اعتکاف میں گزاریں. یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں اور چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے لیں، اور اگر چھٹی نہیں لے سکتے تو ایسی صورت میں آپ ڈیوٹی تو دیتے ہوں گے 8 گھنٹے 12 گھنٹے، اس کے بعد کچھ وقت تو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت آپ نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں. یہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی میں معلوم نہیں کتنی نمازیں قضا ہو کر رہ گئی ہیں جو اب تک ادا نہیں کر سکے. ہم ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کر لیں. آپ کی عبادت بھی ہوئی، فرض بھی ادا ہوا، اور پھر اعتکاف کا ثواب بھی آپ لوٹیں گے. اس سے بڑھ کر موقع اور کیا ملے گا. تو میرے دوستو، یہ اعتکاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، جب آخری 10 دن داخل ہوتے، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی. آپ پہلے پوری رات نہیں جاگتے تھے اور اب تقریباً پوری رات جاگنے لگے. آپ نہ صرف یہ کہ خود جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے کہ اٹھو، نماز پڑھو، عبادت کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اپنے ازار کو، چادر کو مضبوطی سے کس کر باندھ لیتے، جس کو ہم کہتے ہیں کمر کس لینا. عبادت کے لیے کمر کس لینا. عام دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس طرح ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں بعض اوقات ورم کر جاتے تھے. آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا، پھول جاتے تھے پاؤں. اب رمضان میں کس قدر محنت کرتے ہوں گے آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں. یہ آخری 10 دن میرے دوستو روح رمضان ہے، خلاصہ رمضان ہے. اگر ہم نے ان کو ضائع کیا اور برباد کیا، اللہ نہ کرے، بدبختی بہت بڑی ہے. یہ
بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی پوری برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان 10 دنوں کی برکت۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا زبردست فائدہ یہ دیا کہ ہمیں شب قدر کی دولت دی۔ شب قدر کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں صاف فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ حساب لگا کر دیکھیں گے تو 80-83 سال بنتے ہیں، اور ہر آدمی کو 80-83 سال کی عمر نہیں ملتی۔ پچھلی امتوں میں اتنی لمبی عمر ملتی تھی، اس امت کو اتنی عمر نہیں ملتی، 60-70 کے درمیان ہے لوگ ایوریج کے اعتبار سے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اس امت کی دعا سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک رات، پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں ایک رات ایسی دے دی کہ 83 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر اس کو ہم اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ اور یہ رات کب ہے؟ آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے کل کی رات ہو، تاخرات، جفت رات، ہر ایک کے اندر امکان ہے۔ میرے دوستو، ہر رات جاگنے کی ہے، ہر رات عبادت کی ہے، جاگنے کی نہیں۔ صرف جاگنے سے کام نہیں چلے گا۔ بازار میں بھی تو لوگ جاگ رہے ہیں، جاگنا نہیں، عبادت کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قضا نمازیں پڑھنی ہے، اور نوافل پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو ایک آدمی کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں مل رہا ہے۔ اور جو کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، چاہے سو جائے عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو یہ 83 سال کی عبادت ضرور مل جاتی ہے، شب قدر ضرور مل جاتی ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ضرور مل جاتی ہے۔ کس قدر جو ہے یعنی سستا سودا اور عظیم سودا، نفع کا سودا۔ تو میرے دوستو، قدر سمجھیے، اور قدر سمجھ کر جو ہے ان 10 دنوں کی قدر کر دیجیے۔ بس اتنی سی گزارش ضرور ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ آ گئے، اللہ کے مہمان بن کر، یہاں پر مہمان بن کر رہنا ہے۔ دیکھیے، تکلیف دہ صورت اختیار نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گپ شپ کی عادت بنا لی، آپس میں جو ہے گروپ بنا کر گپ شپ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بجائے اللہ نہ کرے کوئی اور چیز برسے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کر اگر آپ نے غیبت نہیں چھوڑی تو دیکھیے، مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ میں گناہ بھی دگنا ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر مسجد کے اندر بھی آپ نے غیبت نہیں چھوڑی تو پھر آپ کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو جھاڑیں، گناہوں کی صفائی کریں۔ اگر آپ گناہ کو لینا شروع کر دیں، اس لیے کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ناجائز نہیں ہے، ملیں، سلام کریں، بات چیت، دنیاوی بات چیت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن بھئی ایک آدھ بات کر لی کہ بال بچے آپ کے ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، بچوں کی شادی کب ہو رہی ہے، ایک دو بات اگر کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں اتنی بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ گپ شپ کی مجلس بنا لینا اور کسی کی تعریف کرتے کرتے اس کے بعد پھر غیبت کی پٹاری کھول دینا، یہ محرومی کی بات ہوگی میرے دوست، محرومی کی۔ اور پھر مسجد میں آنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ہمارے لیے دعوتیں ہوں اور کھانے کی چیزیں آئیں، بھئی عافیت اور آرام اس چیز کے اندر ہے کہ جس قدر کم ہو اس قدر کھائیں، کم کھائیں۔ یہ سب سے اہم چیز یہ ہے، کم سے کم کھائیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں بیٹھ کر آرڈر دینا شروع کیا
ٹکے لاؤ، بریانی لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. اگر اس طرح کیا اور سب کو بٹھایا، دسترخوان پہ بٹھا کے سب کو جو ہے کھلا رہے ہیں، تو گویا کہ اعتکاف کا آپ مقصد نہیں سمجھے. اعتکاف کا مقصد انفرادی عبادت ہے، انفرادی طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ہاں کوئی عالم آپ کو جو ہے کچھ سکھا رہا ہے، قرآن کریم سکھا رہا ہے، تجوید سکھا رہا ہے، اور کوئی عالم آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے، کوئی عالم آپ کو نماز سکھا رہا ہے، وضو کرنا سکھا رہا ہے، تو اس کے اندر تو آپ جمع ہو جائے، یہ بہت زبردست کام ہوگا. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو اپنی عبادت میں لگے، بغیر عبادت کے نہ رہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تمام اعتکاف والے اس بات کو پیش نظر رکھیں، اور جو حضرات یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں، اور پھر جو حضرات اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے وہ جو ہے نفل اعتکاف کا اہتمام کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.